السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، جوش ملیح آبادی کی نظم میری پیاری چڑیوں آج کا 5واں سبق ہے۔ جوش ملیح آبادی نے یہ نظم کہی ہے۔ جوش ملیح آبادی اس نظم کے اندر کہنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پرندے اللہ تعالیٰ کی خوبصورت مخلوق ہیں۔ پرندوں کے دل فریب رنگ، ان کی اچھی آواز اور ان کی دل کو لبھا لینے والی حرکتیں اور عادتیں انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ انسان دیکھ کر محظوظ ہوتا ہے، انسان کا دل خوش ہوتا ہے پرندوں کی حرکتیں دیکھ کر کے، اس کا ادھر سے ادھر پھدکنا، اڑنا اور پانی پینا اور کھانا، وہ ساری چیزیں دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے۔ اردو کے اندر کئی شاعروں نے جانوروں اور پرندوں وغیرہ کے بارے میں نظمیں لکھی ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کی نظم ایک جگنو اور بچہ بہت مشہور ہے۔ اسی طرح سے علامہ اقبال کی نظم ایک گائے اور بکری بہت مشہور ہیں۔ اسی طرح سے میری پیاری چڑیوں جوش ملیح آبادی نے یہ نظم پرندوں کے بارے میں لکھی ہے، جس کا مقصد کیا ہے کہ پرندوں کی خوبصورتی کو اور اللہ کی بنائی ہوئی اس کی خوبصورتی اور اس کی حرکتوں کو بیان کرنا۔ جوش ملیح آبادی 5 دسمبر 1898 کو پیدا ہوئے۔ 5 دسمبر 1898 کو پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام شبیر حسن خاں تھا۔ شبیر حسن خاں۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ وہ کالج کی تعلیم مکمل نہ کر سکے۔ انہیں زبان پر قدرت حاصل تھی۔ وہ زبان بولنے اور لکھنے اور پڑھنے میں زبان پر بڑے ماہر تھے۔ نظمیں لکھنے کا ان کا بڑا شوق تھا۔ ان کا رجحان زیادہ نظموں کی طرف تھا، اشعار کی طرف تھا۔ انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں، اور ان کو جو لقب لوگوں نے دیا ہے وہ لقب بہت ہی اچھا ہے، شاعر انقلاب۔ انہیں شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ جوش ملیح آبادی شاعر انقلاب کے لقب سے ملقب ہوئے۔ ان کی شاعری کی کتابوں کے نام عرش و فرش، جنون و حکمت، سنبل و سلاسل، سیف و سبو وغیرہ۔ یادوں کی بارات ان کی سوانح عمری ہے۔ سوانح عمری یعنی جوش ملیح آبادی کی زندگی کے احوال، کیفیات اور حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کا نام یادوں کی بارات ہے۔ جوش ملیح آبادی کا انتقال 22 فروری 1982 کو ہوا۔ جوش ملیح آبادی کی یہ نظم میری پیاری چڑیوں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیں۔ مہکتے ہوئے پھول کے پاس آؤ، لچکتی ہوئی شاخ پر بیٹھ جاؤ، ہوا میں کبھی اڑ کے بازو ہلاؤ، کبھی صاف چشمے میں غوطے لگاؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ، پھدک کر ادھر سے ادھر دوڑ جاؤ، چہک کر ادھر سے ادھر پر ہلاؤ، چمک کر کبھی شاخ پر چہچہاؤ، اچھل کر کبھی نہر پر گنگناؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ، یوں ہی پیاری چڑیوں ابھی اور گاؤ۔ اس کے بعد دیکھیے جوش ملیح آبادی کہتے ہیں کہ کبھی برگ تازہ کو منہ میں دباؤ، کبھی کنج میں بیٹھ کر پھڑ پھڑاؤ۔ کنج وہ جگہ
درختوں کے سائے کی وہ جگہ جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں اسے کنج کہا جاتا ہے۔ کبھی کنج میں بیٹھ کر پھڑ پھڑاؤ، کبھی گھاس پر لوٹ کر دل لبھاؤ، کبھی جا کے بیلوں کو جھولا بناؤ، یوں ہی پیار چڑیو ابھی اور گاؤ، یوں ہی پیار چڑیو ابھی اور گاؤ۔ میں بے تاب ہوں مجھ کو جلوہ دکھاؤ، شاعر کہتے ہیں کہ پرندوں چڑیوں مجھے اپنا جلوہ دکھاؤ، میں دیکھنے کے لیے اور تمہاری حرکتوں کو دیکھ کر محظوظ ہونے کے لیے، اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے بے تاب اور بے چین ہوں۔ میں بے تاب ہوں مجھ کو جلوہ دکھاؤ، میں گمراہ ہوں مجھ کو رستہ بتاؤ، نہ جھجکو نہ سمٹو نہ کچھ خوف کھاؤ، میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ، یوں ہی پیار چڑیو ابھی اور گاؤ، یوں ہی پیار چڑیو ابھی اور گاؤ، ابھی اور گاؤ۔ یہ نظم مکمل ہوئی۔ یہ نظم جو پڑھی گئی اس کے اندر جتنی باتیں کہی گئی ہیں مختصر میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ خلاصہ کلام، اس نظم کے اندر شاعر چڑیوں سے اپنی محبت اپنے لگاؤ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے چڑیوں وہ قریب آ جاؤ، میرے سامنے آؤ اور گاؤ چہچہاؤ۔ ظاہر ہے کہ پرندے انسانوں کے قریب قریب آتی بھی ہیں اور وہ گاتی ہیں اور چہچہاتی ہیں، چشمے کے پانی میں غوطے بھی کبھی لگاتی ہیں، اپنے چونچ کو ڈال کر کے پانی پیتی ہیں اور پھر فوراً اڑ جاتی ہیں، کبھی کسی ٹہنی کا پتا اپنی چونچ میں دبا لیتی ہے۔ چڑیوں کے ادھر ادھر پھدکنے کو شاعر بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں اور کیا بولتے ہیں؟ پھدک کر ادھر سے ادھر دوڑ جاؤ، چہک کر ادھر سے ادھر پر ہلاؤ۔ تو چڑیوں کے ادھر سے ادھر پھدکنے کو دیکھ کر شاعر بہت خوش ہوتا ہے اور انہیں اسی طرح چہچہاتے رہنے اور گاتے رہنے اور پھدکتے ہوئے ہمیشہ وہ پھدکتے رہنے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ شاعر کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اسی طرح سے میں پرندوں کو پھدکتے اچھلتے کودتے اور ٹہنیوں میں ادھر سے ادھر دوڑتے ہوئے اور برگ کو اپنے دانتوں میں اپنی چونچ میں دباتے ہوئے دیکھتا رہوں۔ یہ دیکھ کر شاعر بڑا محظوظ ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اور اسی احساس کو شاعر نے اپنے انداز میں شعر کے اندر پیش کیا ہے۔ یہاں پر خلاصہ کلام مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔